نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، اور تیرا رب بستیوں کا ہلاک کرنے والا نہ تھا یہاں تک کہ اس کے مرکز میں رسول نہ بھیجتا، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالی اتمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا، کسی کو تباہ نہیں کرتا۔ اور یہاں خصوصی طور پر رسولوں کے بھیجنے کی جگہ بتائی گئی ہے کہ وہ کہاں بھیجے جاتے رہے، فی امہا، بستیوں کی ماں میں، یعنی مرکزی جگہ پر۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو، اصل کو، اساس کو، بنیاد کو۔ اور بستیوں میں اصل بڑی بستی یعنی مرکز مراد ہے۔ جیسے دنیا کا مرکز کیا ہے؟ مکہ۔ تو جب آخری ہدایت اللہ نے سب کے لیے بھیجنی تھی تو مکہ کا انتخاب کیا۔ اسی طرح جس خاص علاقے کی طرف رسول بھیجے تو دیہاتوں اور گاؤں میں نہیں بھیجے گئے بلکہ مرکزی شہروں میں بھیجے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیہات اور گاؤں جو ہوتے ہیں وہ مرکزی شہروں کے تابع ہوتے ہیں۔ جو کچھ بڑے شہروں میں ہوتا ہے دیہاتوں اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، اور پھر شہروں کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سب کو سمیٹ لیں اپنے اندر۔ اب آپ دیکھیے کہ فی امہا رسولہ جو ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا حتی یبعث رسولا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یبعث فی امہا رسولا۔ تو یہاں سے ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دین کے کام کے لیے بڑے شہروں کو چنا، تو آج کے دور میں بھی دین کی تبلیغ کے لیے جو اہم مراکز بنائے جائیں وہ ایسی جگہوں پر ہوں کہ جہاں ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوں، اور وہاں سے فیض پہنچے ان علاقوں کو بھی جہاں یہ سب کچھ میسر نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی کام کیے جاتے، کوئی آپ کو فیکٹری لگانی ہو، کوئی آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہو، کوئی آپ کو یونیورسٹی بنانی ہو، تو اس کے لیے آپ کس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں؟ جہاں ریسورسز ہوتے ہیں، جہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں، جہاں لوگ موجود ہوں کہ جو اس کام کو کر سکیں۔ یعنی کرنے کو تو دور دراز کے جنگل جو ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہیں، بہت پرسکون جگہ ہیں، پکنک پوائنٹس ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر پھر آپ صرف ریلیکس کر سکتے ہیں، آرام فرما سکتے ہیں۔ وہاں پر تیز رفتار کام نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حتی یبعث فی امہا رسولا، اور اسی لیے ام القری مکہ کو کہا گیا۔ ابھی پیچھے بات گزری نا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو کیا بنایا؟ حرمن آمنن بنایا۔ اگرچہ وہ ایک بے آب و گیا وادی تھی، لیکن جغرافیائی اعتبار سے اور امن کے اعتبار سے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ہر طرف سے قافلے گزرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ روم اور ایران کی پرانی کشمکش تھی، کبھی ایک غالب آتا کبھی دوسرا غالب آتا۔ یہ دونوں سپر پاورز تھی اپنے وقت کی۔ ان کی کشمکش کی وجہ سے ان کی خوب لڑائیاں ہوتی۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی تجارت تھی اس کا مرکز مکہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ کسی بھی علاقے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو انویسٹرز کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور علاقوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح روم اور ایران کی سیاسی کشمکش کی وجہ سے عرب عمومی طور پر اور مکہ خاص طور پر تجارت کا مرکز بن چکا تھا۔
اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور یہ کہ سب لوگ حج کرنے کے لیے اذن فی الناس بالحج مختلف علاقوں سے سالانہ یہاں اجتماع ہوتا تھا، اور اس موقع پر بھی بہت تجارت پھلتی پھولتی تھی، کیونکہ جو چیز یہاں پہنچ جاتی وہ سمجھے کہ سارے علاقوں میں پھیل جاتی. یعنی کسی کو بھی اگر شعر و شاعری کو عروج دینا تھا یا کسی اور چیز کو، تو اس کے لیے حج کے موقع پر میلے منعقد ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر جتنے بھی قافلے آتے، مختلف طرف سے لوگ آتے، وہ نئی نئی چیزوں کو وہاں سے لے کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتے اور وہاں انٹروڈیوس کراتے. مکہ کی پوزیشن آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ روم، یونان، مصر، شام، ہندوستان، انڈونیشیا، مشرقی افریقہ، ان کے ساتھ جتنی تجارت تھی وہ کہاں ہوتی تھی؟ آ کے یہاں، اور قافلے گزرتے بھی یہیں سے تھے، آگے کو جاتے تھے. یعنی شام کی طرف سے آتے یمن کی طرف نکل جاتے، یمن سے پھر ہندوستان وغیرہ کی طرف، اور اسی طرح واپس. کیونکہ روم اور ایران کی جنگوں کی وجہ سے یہاں کے راستے جو تھے عموماً بند ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب جیسے پیدا کر دیا اس علاقے کو ام القری بنانے کا. اچھا، جب ہر طرح کی تجارت وہاں سے پھیل رہی ہے، شعر و شاعری پھیل رہی ہے، اور باتیں پھیل رہی ہیں، تو جب دین اسلام کا پیغام یہاں پر آیا تو وہ بھی ایک نیچرل طریقے سے انٹروڈیوس ہو گیا حبشہ کی طرف، شام کی طرف، ہر طرف جہاں جہاں سے لوگ آتے جاتے. اور اس کے بعد اگر مدینہ بھی مرکز منتقل ہوا تو اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہو، کیونکہ روٹ وہی بنتا تھا شام وغیرہ کی طرف جانے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کی ہدایت کا سامان کیا تو اس کے لیے جہاں لوگوں کا انتخاب کیا وہاں خاص علاقوں کا بھی انتخاب کیا. وما کننا مہلک القری الا واہلها ظالمون، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو گئے تھے. یعنی ہدایت بھیجنے کے بعد، نبی بھیجنے کے بعد جب بستیوں والے ایمان نہ لائے اور شرک پہ جمے رہے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہاں بستیوں کے رہنے والوں کے ظالم ہونے سے مراد کیا ہے؟ ان کا شرک پر اڑے رہنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقی افلا تعقلون، اور جو بھی تم دیے گئے ہو، کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز میں سے، من شیء، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اس کی رونق ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے، سمجھو گے نہیں؟ وما تم کون ہو؟ ہم سب، جو بھی تم دیے گئے ہو. سوچئے بھلا کیا کچھ خود ہماری ذات کے اندر جو نعمتیں ہیں، ہمارے وجود کے اندر، پھر اس وجود کو قائم رکھنے والی نعمتیں، ضرورتیں، پھر اس وجود یا نفس کی مرغوبات، خواہشات اور جذبات کی تسکین کے لیے عطا کردہ نعمتیں، پھر وہ نعمتیں جو براہ راست ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور وہ نعمتیں جن سے ہم بالواسطہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وما اوتیتم من شیء، کسی بھی چیز میں سے کچھ بھی جو حصہ ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ مادی نعمتیں ہیں یا روحانی نعمتیں ہیں، وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں یا نظر نہ آنے والی چیزیں، وہ کچھ بھی ہے، وہ زیادہ ہے یا کم ہے، تھوڑا ہے یا بہت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟
فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہے اور اسی کی رونق ہے، اسی دنیا میں کام آئے گا۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، اس دنیا کے بعد انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے، خیر و ابقا، وہ اچھا بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو گویا دو چیزوں میں باہم کمپیریزن کیا جا رہا ہے، آج اور آج ملنے والی نعمتوں میں اور کل ملنے والی چیزوں میں۔ آج کیا ہے؟ یہ دنیا، اور کل کیا ہے؟ آخرت اور اس کی جنت۔ آج جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، مال و دولت کی شکل میں یا جاہ و مرتبہ کی شکل میں یا علم و معرفت کی شکل میں، ڈگریوں کی شکل میں، کوئی بھی چیز، وہ سب اس دنیا کے فائدے کے لیے ہے۔ جو شخص ان نعمتوں سے اس دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طریقے پہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ان کے ذریعے کل کی آخرت کا سامان بھی تیار کر رہا ہے یا ان سے دوہرا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہی شخص عقل مند ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو دنیا کی زندگی سے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور صرف اس دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کل کو بھول جاتے ہیں، ان نعمتوں سے کل کی فکر نہیں کرتے، وہ ان سے صرف آج کا فائدہ لیتے ہیں، وہ ان نعمتوں کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں۔ اور کچھ دوسرے عقل مند لوگ بھی ہیں جو ان نعمتوں کو صرف دنیا کی حد تک نہیں رکھتے، بلکہ ضرورت کے تحت اس دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے اپنی آخرت بھی بناتے ہیں، اور ان نعمتوں کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے جمع کراتے ہیں، وہاں فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ افلا تعقلون، وہ عقل رکھتے ہیں کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں کس وقت آ جائے، اور موت کے آتے ہی یہ ساری نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، خواہ یہ کتنی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا کے مال و اسباب سے ہمارا گھر بھرا ہوا ہو، ہمارا دل بھرا ہوا ہو، جو کہ عام طور پہ کم ہی بھرتا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن موت کے وار کے ساتھ ہی، موت کی آمد کے ساتھ ہی یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور ساتھ لے جانے والی چیز وہ تو نیک عمل ہے، اچھے کام ہیں، نہ کہ یہ دنیا کی عزت اور دنیا کا مادی ساز و سامان۔ اس لیے وہ ان نعمتوں میں کھو کر نہیں رہ جاتے جیسے فرعون اور حامان اور قارون نے کیا، بلکہ وہ آخرت میں ان کو جمع کراتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ خیر و ابقا، وہاں جو کچھ ملے گا ان کا بدلہ وہ اچھا بھی ہے اور زیادہ بہترین ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ اس سورت کی پچھلی آیات میں جو تنبیہات تھیں وہ بالواسطہ تھیں، انڈائریکٹ تھیں۔ اب یہاں براہ راست قریش کے لیڈرز کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آج جو سرداری، مال و دولت، جو کچھ تمہیں حاصل ہے، اس پہ مت اتراؤ، کیونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت اور رونق عموماً لوگوں کو
ہدایت سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو چند دن کی چیزیں ہیں، یہ ساتھ تو نہیں جائیں گی، ساتھ تو تمہارے اچھے عمل جائیں گے جو ایمان کے بعد قابل قبول ہوں گے، لہذا ان کی فکر کرو۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہو، فہو لاقیہ، پھر وہ اس کو ملنے والا ہو، پانے والا ہو، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دے رکھا ہو یا فائدہ دے رکھا ہو، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ یہاں پر پھر دو آدمیوں کا، دو انسانوں کا مقابلہ کیا گیا ہے، کمپیریزن کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہے جو آخرت کے بہتر انجام پہ نظر رکھتا ہو اور اس بہتر انجام کے لیے اپنی کوشش بھی کر رہا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کا مطمع نظر صرف دنیاوی مفادات اور ساز و سامان تک محدود ہو، اور آخرت میں اس کا ان نعمتوں کے بارے میں حساب لیا جانے والا ہو، سختی سے باز پرس کی جانے والی ہو۔ اب سوال یہاں یہ کیا جا رہا ہے کہ تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے اعتبار سے انسانوں کی چار قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی نصیب ہو، ایسا شخص سب سے بہترین ہے، سب سے خوش قسمت ترین ہے، جسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بھی ملی اور وفی الآخرت حسنہ بھی ملی، وقنا عذاب النار بھی ہو گیا۔ ایسا انسان ہے خوش قسمت ترین۔ دوسرا انسان وہ ہے جسے آخرت کی بھلائی تو نصیب ہو لیکن دنیا میں بہت مشکل گزارا کیا ہو، اس نے مثلاً کھانے کو پورا نہ ملے، پہننے کو نہ ہو، اور دنیا میں بیماری، تکلیف، اذیت، پریشانی ہو۔ یہ شخص بھی اچھا ہے، یہ شخص بھی بد نصیب نہیں، بد قسمت نہیں، کیونکہ انسان کی قسمت اور نصیب محض دنیا کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اصل خوش قسمت وہ ہے کہ جس کی آخرت اچھی ہو جائے۔ تو یہ شخص بھی ایک طرح سے خوش قسمت ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہے۔ انسانوں کی ایک تیسری قسم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جن کی آخرت تو خراب ہو لیکن دنیا بہت اچھی ہو۔ دیکھنے والوں کو دنیا میں بظاہر یہ شخص بہت خوش قسمت نظر آتا ہے، کیا ہے اتنا خوش قسمت، اس کے پاس تو ہر وہ چیز ہے جس کی انسان تمنا کرے، لیکن حقیقت میں وہ بد نصیب ہے۔ صرف چھوٹی نگاہ رکھنے والے تنگ نظر لوگ اس کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صرف دنیا کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں، جیسے آگے آپ سورۃ الروم میں بھی پڑھیں گے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، ان کا سارا علم یہیں تک محدود ہے، اس کے آگے کیا ہوگا اس کی نہ انہیں خبر ہے، نہ فکر ہے، نہ احساس ہے۔ بظاہر دیکھنے والوں کو ایسا شخص خوش قسمت نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں بد قسمت ہے وہ، کہ جو دنیا میں اتنا کھو گیا کہ اپنی آخرت کو بھی بھلا بیٹھا۔ اور انسانوں کی ایک چوتھی قسم بھی ہے جو دنیا میں بھی محروم ہے اور آخرت میں بھی محروم ہے، دنیا بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ یہ بدترین لوگ ہیں۔ کیا آپ ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہ کریں گے کہ جو دنیا میں بظاہر مشکلات میں، پریشانیوں میں نظر آتے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں، تو ان کی قسمت جاگ سکتی ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ کی بات سب سے پہلے قبول کرتے ہیں اگر ان تک بات پہنچ جائے۔ تمام پیغمبروں پر
ابتدا میں ایمان لانے والے ایسے ہی لوگ تھے جو کمزور تھے، جو دنیاوی اعتبار سے بدحال تھے. ایسا نہیں کہ جن کی دنیا کی ظاہری حالت خراب ہو ان کی عقل بھی ماری ہوتی ہے. بعض اوقات حالات کی شدت اور سختی ان کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھرنے نہیں دیتی، لیکن اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ بہترین لوگ ثابت ہوتے ہیں. افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو. محضرین کا لفظ جو ہے یہ احضار سے نکلا ہے. احضار حضر سے، حاضر ہونا جسے ہم بولتے ہیں نا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ قیامت کے دن سزا پائیں گے، اور یہ جو کہا گیا کہ وہ حاضر کیے جائیں گے تو اس میں ذلت کا پہلو بھی ہے کہ کس طرح ان کو پکڑ دھکڑ کر لایا جائے گا اور پھر انہیں مجرم بتایا جائے گا. تو خلاصہ آیت کا یہ ہوا کہ اہل ایمان جن سے اللہ تعالی اچھا وعدہ کرتے ہیں وہ قیامت کے دن وعدہ الہی کے مطابق نعمتوں سے بہرہ ور ہوں گے، اور کافر یا برے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہے ہیں کہ وہ برے کاموں سے باز آ جائیں ورنہ عذاب سے دوچار ہوں گے، فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جس سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہو اور پھر وہ اس کو پا لینے والا ہو قیامت کے دن، اور وہ شخص کہ جو برے کام کر رہا ہو اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہو. کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اچھا کام کرے اور پھر وہ اچھے نتیجے کو نہ پہنچے، دوسرا شخص برے کام کر کے اچھے نتیجے کو پہنچ جائے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے ہر شخص اپنی موجودہ زندگی کے بارے میں سوچے کہ وہ کس قسم کی سرگرمیوں میں مشغول ہے، کیا کر رہا ہے، اپنے اوقات کو کن کاموں میں لگا رہا ہے، اور کل اس کے سامنے کس قسم کا نتیجہ آنے والا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا. کون کس کو پکارے گا؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پکارے گا جو عبادت کرنے والے تھے، پکارنے والے تھے. کس کو؟ اللہ کے سوا دوسروں کو. پکار کر کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ، فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ کون سے شریک؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جو تھے تم گمان رکھتے، یعنی جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس سے مراد نمبر 1 شیاطین، جن کے بہکاوے میں آ کر لوگوں نے اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیا، یا اس سے مراد جن کو وہ خدا کا شریک بنائے ہوئے تھے ان کے نام پر نظر نیاز دیتے، یا اس سے مراد انسان. کون انسان؟ نمبر 1 جن کے احکامات کی پیروی یا تابعداری میں اللہ کے حکم کی پیروی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، یعنی گمراہ کن لیڈرز. یا پھر اس سے مراد وہ تمام انسان ہیں جن کی خاطر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور وہ ایک طرح سے اللہ کے شریک بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم چھوڑ کر اس کی یاد بھول کر ان کی باتوں کو ایسی ہی اہمیت دی جاتی ہے. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کی جاتی ہے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پہ بات چسپاں ہو چکی. اچھا، یہ جو بات چسپاں ہو چکی کون سی بات؟ عذاب کی بات، یعنی جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. کون لوگ؟ جاہل عوام جن کو شیاطین نے گمراہ کیا. کیوں؟ اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے. ہم نے ان کو بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے.
یعنی ہم جو کچھ تھے وہی ہم نے ان کو بنا دیا، اور یہ خود شامت زدہ تھے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی، انہوں نے ہماری پیروی کر لی. یعنی ہم تو تھے ہی گمراہ، ہم تو تھے ہی بہکے ہوئے، لیکن ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کیے رکھا. ہم نے ان پہ کوئی جبر نہیں کیا، بلکہ جو ہمیں معلوم تھا، جو ہم سمجھتے تھے درست ہے، وہ ہم نے ان کو بتایا اور یہ بھی مان گئے. تبرأنا الیک، بیزاری کی ہم نے تیرے سامنے، یعنی ان سے، ہم ان کے اعمال کی ذمہ داری سے تیرے حضور میں اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ یہ تو آپ پیچھے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں نا کہ پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی جاتی ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دراصل یہ اپنی ہی خواہشات کے بندے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو. فدعوہم، تو وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے. یعنی اب پیروکاروں کو کہا جائے گا کہ بلاؤ مدد کے لیے اپنے لیڈرز کو یا بتوں کو یا جن کی تم بات مانتے تھے کہ آئیں اور تمہیں چھڑائیں. جیسے تم دنیا کی مشکلات میں ان کو پکارتے تھے، آج تم آخرت کی اس مشکل میں انہی کو پکارو، پھر دیکھو کہ کیا تمہاری مدد کو آتے ہیں. فدعوہم، تو وہ کیا کریں گے؟ پکاریں گے ان کو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو دنیا میں تھا. کیا نکلتا تھا؟ کہ دنیا میں بھی وہ ان کی کوئی بات سنتے نہیں تھے، یہ محض ان کی اپنی غلط فہمی تھی. فلم یستجیبوا لہم، ان بیچاروں کو تو نہ دنیا میں خبر تھی، نہ وہ کسی چیز پہ قادر تھے. قیامت کے دن بھی وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، کوئی فریاد رسی نہ کریں گے، کیونکہ یہ سب انسان کے دراصل اپنے خیالات ہوتے ہیں، محض اس کا اپنا گمان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے سوا بھلا اور کون ہو سکتا ہے جو کسی کی مدد کرے. لیکن ایسے لوگ ہمیشہ دھوکے کا شکار رہتے ہیں. برأ العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور دیکھ کر انہیں یقین آ جائے گا کہ اب ہم اس میں جانے والے ہیں. لو انہم کانوا یہتدون، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. یعنی جو عذاب دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہی ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی. لیکن آج دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھانا بے حد مشکل ہے. جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اگر آج ان سے کہا جائے کہ نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور نہ قیامت کے دن تمہاری کوئی مدد کریں گے، تو انہیں بات نہیں سمجھ آتی. کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور مثالیں پھر کس قسم کی دیتے ہیں کہ دیکھیں کسی بڑے انسان تک جانا ہو تو بھی بیچ میں کسی اور کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کیوں نہیں، وہاں کیسے ہم ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہو، تو اس سے بھی بڑی ہستی. اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کو آتا ہے کیا ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو بندوں پہ قیاس نہ کریں. یعنی بہت سے لوگ جن کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ کہتے ہیں کیسے مانگ سکتے، اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں اور ہم تو بہت گناہگار ہیں، وہ ہماری بات نہیں سنیں گے، وہ ان کی سنتے ہیں، اس لیے ان تک اپنی فریاد پہنچاؤ پھر وہ آگے پہنچائیں گے. اس وجہ سے وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی تو دلیل ہی درست نہیں. انہوں نے یہ دلیل تو اپنے لیے گھڑ رکھی ہے، لیکن یہ دلیل درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کا محض خیال ہے. وہ اللہ کو بندوں پہ قیاس کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس پر بندوں والی مثالیں فٹ نہیں آتی، اس لیے یہ ان کی بھول ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.